بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی شوہر کی جو علامتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ تیسری علامت ہے بیوی کی ناز برداری کو قبول کرنا، یعنی اس کے ناز و رکھنے کو برداشت کرنا۔ اگر شوہر شادی سے پہلے یہ نیت کر لے کہ یہ جو میری بیوی بن کر گھر آ رہی ہے، یہ در حقیقت میرے گھر کی ملکہ ہے، میرے ہونے والے بچوں کی ماں ہے، دینی کاموں میں میری مدد کرنے والی ہے، میری ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اس کی غمی خوشی سب میرے ساتھ وابستہ ہے، میں اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس کی ناز برداری بھی کروں گا اور ہر طرح سے اس کا ساتھ دوں گا اور اسے پاؤں کی جوتی کی بجائے سر کا تاج بنا کر رکھوں گا اور اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہوں گا۔ تب جا کر یہ ازدواجی زندگی مثالی نمونے کے لائق خوشحال ہو جائے گی۔ یعنی ایک شوہر جب شادی سے پہلے یہ سوچے کہ میں یہ کام کروں گا، تب جا کر اس کی زندگی خوشحال ہوگی۔ اس پر اللہ کے نبی نے بھی عمل کر کے دکھایا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو یا راضی ہوتی ہو تو دونوں حالتوں کا مجھے علم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام ہی تو نہیں چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مزاج شناس تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مزاج پہچانا کہ جب یہ غصے میں آتی ہے اور جب یہ خوش ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے، تو ہمیں بھی اپنی بیویوں کا مزاج پہچاننا چاہیے اور ان کی اندرونی کیفیات کو بخوبی بھاپ لیتے تھے اللہ کے نبی۔ یہ شوہر کا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، انہی کا واقعہ ہے۔ حضرت حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز سے بول رہی تھی۔ ہم سوچیں کہ ہماری بیوی اگر ہمارے سامنے آواز سے بول جائے، مجھ کو بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی آواز بلند کر دی، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے، غصہ کیا کہ یا رسول اللہ تو اس طرح بلند آواز سے گفتگو کرتی ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عائشہ سے، اور پھر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں آ گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غصے میں نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرنگ ہو گئے اور ہاتھ بھی روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کے بعد مسکراتے ہوئے فرمایا، دیکھا تم کو میں نے ان سے کس طرح بچا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے شرم سے نیچے کر لیا۔ اس کا اثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر یہ ہوا کہ ان کی یہ حالت بدل گئی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو ان کے اتفاق کو دیکھ کر، یعنی ان کی محبت کو دیکھ کر فرمایا، مجھے صلح میں شریک کر لیجئے جس طرح اس موقع پر میں نے جنگ میں شرکت کی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اس کو آپ میں تھوڑی کھٹپٹ ہو گئی تھی تو میں شریک ہو گیا تھا، تو اب آپ کی صلح ہو گئی تو اس میں بھی شریک کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاری بھرکم ذمہ داریوں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوخیز بیوی کے ناز و نخرے اٹھانے سے نہ روکا کہ جو بالکل نئی اپنے بچپنے سے نکلی تھی، اور اللہ کے نبی کی تقریباً 9 سے 11 بیویاں تھیں اور وہ ان کے سب کے حقوق بھی ادا کرتے تھے اور سب خوش بھی ہوتی تھیں، اور آج ہم اور آپ ایک بیوی سے ہی پریشان ہیں، اسی کو ہی خوش نہیں رکھ سکتے۔ اور اس سے ایک چیز اور ہمیں ملتی ہے، جب کھٹپٹ ہو جائے دونوں میں تو جلدی سے صلح کر لی جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی، اور جہاں تک ہو سکے تیسرے کو ہم بیچ میں لانے ہی نہ دیں اور ہم دونوں ہی اپنا معاملہ سلجھائیں۔ امید ہے کہ آپ عمل کریں گے۔ السلام علیکم۔